کو سن کر یہ کہا فانظر ماذا ترا۔ جب باپ نے پوچھا تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، والد محترم جو آپ کو حکم ملا اسے پورا کیجئے، میرا سر حاضر ہے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یعنی انشاءاللہ کیوں کہا؟ انشاءاللہ اس لیے کہا کہ والد محترم آپ کا ارادہ ذبح کرنے کا ہے اور میرا ارادہ بھی ذبح ہو جانے کا ہے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے، اس لیے کہا انشاءاللہ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اپنے 13 سال کے اکلتے لخت جگر کو لے کر مینا کے میدان میں مقام صخرہ کی طرف چل پڑے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی عمر ابھی 13 سال ہے اپنے والد سے کہہ رہے ہیں والد محترم مجھے اچھی طرح کس دیجئے اور رسیوں سے اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ نہ تڑپوں، اور اپنے کپڑے بھی اچھی طرح سے کس لیجئے اور سمیٹ لیجئے تاکہ میری خون کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر نہ پڑیں، جس کی وجہ سے جب یہ کپڑے میری ماں کے سامنے جائیں گے تو پھر ماں کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے، کہیں میرے گلے کی رگیں کٹنے میں دیر نہ ہو جائے اور مجھے تکلیف نہ ہو جائے، انسان بشر ہوں، چھری تیز کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی زبان سے یہ جملے سنے تو بزرگ اور عزیز دوستو ذرا اپنے دل و دماغ میں لائیے، ایک باپ ہونے کے ناطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر کیا بیتی ہوگی اور کیا گزری ہوگی۔ میں بھی ایک باپ ہوں، آپ بھی ایک باپ ہیں، اگر اپنے بچے کو بخار آ جائے، رات میں نہ سو جاؤں، اسے چونٹی بھی کاٹ لے تو میں تڑپ جاؤں، اور اگر بچے کے گلے پر اپنے ہی ہاتھ سے چھری چلانا ہو تو کتنا بڑا امتحان ہے۔ جب یہ امتحان ہوا تھا، امتحان لینے والے خدا نے خود کہا قرآن میں یہ بڑا امتحان تھا۔ ایک یہ ہے کہ امتحان دینے والا کہے کہ آج پرچہ بڑا سخت تھا، سوالات بڑے مصیبت کے تھے، اور ایک یہ ہے کہ امتحان لینے والا خود کہے کہ میں نے پرچہ بہت سخت بنایا، کوسچن میرے بڑے سخت تھے۔ اب یہاں پر امتحان دینے والا نہیں، امتحان لینے والا خدا خود کہہ رہا ہے کہ یہ امتحان بڑا سخت تھا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، جیسا کہ ابھی آپ آیتوں میں سماعت فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرنم آنکھوں سے اپنے بیٹے کی یہ باتیں سنی، اپنی چھری کو تیز کیا، بیٹے کو لٹایا اور چھری تیز قوت سے طاقت سے چلانے لگے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقے کے پاس ایک پیتل کا ٹکڑا رکھ دیا، اب چھری بھی کاٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ چھری تجھے کیا ہو گیا؟ میں گوشت کاٹتا تھا تو اسے تکا بوٹی کر دیتی تھی، میں درختوں کو کاٹتا تھا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، لیکن میرے معصوم اسماعیل کے گلے کو کاٹنے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھری کو بولنے کی قوت دی، کہنے لگی اے خلیل تم بتاؤ کہ جلیل کا حکم ہے نہ کاٹوں، اب میں خلیل کی سنوں یا رب جلیل کی سنوں؟ تو ادھر سے حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے، حضرت اسماعیل اپنے والد محترم سے کہتے ہیں والد محترم آپ ایک کام کیجئے، مجھے آپ پیشانی کے بل چت لٹا دیجئے، ہو سکتا ہے کہ میرے چہرے کو دیکھ کر شفقت پدری بھڑک اٹھ رہی ہو اور چاقو تیز نہ چل رہی ہو۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل چت لٹا دیا، پھر اس کے بعد چھری چلانے لگے۔ اللہ کو تو امتحان لینا مقصود تھا، امتحان پورا ہو گیا۔ ادھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے دمبا لے جاؤ
اور اسماعیل کو ہٹا کر ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے دمبے کو رکھ دو۔ حضرت جبرائیل بھی گھبرائے ہوئے ہیں کہیں چھری نہ چل جائے اور اسماعیل کا گلا نہ کٹ جائے۔ دور ہی سے وہ بھی تکبیر کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے آواز سنی تو پلٹ کر دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو زمین سے اڑتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے اس جنت سے آئے ہوئے مینڈھے نے بھی تکبیر پڑھی تھی۔ یہ سارے حضرات کے زبانوں سے نکلے ہوئے جملے آج تکبیرات تشریق ہیں جنہیں ہمیں ادا کرنے کا حکم ہے۔ بقرعید کی 9 تاریخ کی فجر سے 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور عورتوں کے لیے آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ تو اس طرح امتحان پورا ہوا۔ اس وقت اللہ نے قرآن مجید کہ جو واقعہ ہوا تھا اس واقعے کو اللہ نے قربانی کے واقعے کو ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے، جس کا کچھ حصہ آپ حضرات نے کل سنا اور اس کا آخری حصہ آج سماعت فرمائیے۔ قرآن مجید کی زبان میں فلما اسلما، پھر جب باپ اور بیٹے دونوں نے حکم کی تعمیل کی۔ اسلما یسلم، اسلام کے معنی آتے ہیں فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا۔ جب باپ اور بیٹے نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، کس شکل میں؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کہتے ہیں پیشانی کو اور تلہ کہتے ہیں چت لٹانے کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل چت لٹا دیا، جس طرح کہ ہم جانور کو لٹاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے ابراہیم کو آواز دی، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ غیب سے آواز آنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا، حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں جنت کا دمبا، نعرے تکبیر لگائی۔ پھر غیب سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں جو دیکھا تھا اس پر عمل کر کے بتایا نہیں بتایا؟ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ خواب پورا کہاں ہوا؟ اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن تو نہیں کٹی۔ ذرا ہم اپنے ذہنوں میں لائیں، ابراہیم علیہ السلام نے خواب کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ ذبح کرتے ہوئے دیکھا اسماعیل علیہ السلام کو، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کرتے ہوئے دیکھنا الگ ہے، ہوتے ہوئے دیکھنا الگ ہے۔ خواب میں صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری چل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رگیں کٹ گئی۔ خواب میں یہ بات نہیں تھی، جتنا خواب دیکھا تھا اتنا خواب پورا ہو گیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قد صدقت الرؤیا، رؤیا کہتے ہیں خواب کو، اے ابراہیم تم نے تو خواب پورا کر دیا، سچ کر دکھا دیا۔ انا، بے شک ہم، کذالک اسی طرح، نجزل بدلہ دیتے ہیں، المحسنین نیکوکاروں کو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ کیسا صلہ دیتے ہیں؟ جب نیک لوگ اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کیسا بدلہ دیتے ہیں؟ جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، دنیا میں بھی نام و نشان اور آخرت میں بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، ایک ہے امتحان دینے والا کہے پرچہ آج کا بہت سخت تھا، ایک یہ کہ امتحان لینے والا کہے پرچہ سخت تھا، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں امتحان دینے والے نہیں، امتحان لینے والا خدا کہتا ہے پرچہ بڑا سخت تھا، امتحان بڑا سخت تھا۔
ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے بدلے میں ایک بڑا دمبا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے دمبا اتار دیا گیا اور دمبے کو ذبح کر دیا گیا۔ ایک زمانے تک اس جنت سے آئے ہوئے دمبے کے سنگ خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے۔ پھر خانہ کعبہ بھی حوادث زمانے کا شکار ہوا، سیلاب آئے، اور زمانے قدیم میں وہاں لڑائیاں ہوئیں، اور کچھ شریروں نے خانہ کعبہ کی یادگار چیزوں کو ایک گڑھے میں کھود کر دفن کر دیا تھا۔ ہمارے نبی کو جب اللہ بھیجنا منظور ہوا تو عبد المطلب کے ذریعے سے وہ چیزیں برآمد کر دی گئی۔ سیرت کے اندر ایک الگ تفصیل ہے، بتانا یہ ہے بزرگوں اور دوستوں، وہ دمبے کے سنگ بھی ایک زمانے تک خانہ کعبہ کے اندر معلق تھے، لٹکے ہوئے تھے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کو یادگار بنا کر چھوڑ دیا آنے والی نسلوں میں۔ جب قربانی دیتے ہیں اللہ نام کو یوں بلند فرماتے ہیں۔ آدمی زندہ، ہمیں قیامت تک زندہ کوئی نہیں رہ سکتا، لیکن جب آدمی قربانی دیتا ہے زندوں کی طرح اللہ اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر کتنے مر گئے، دنیا کے اندر بے نام و نشان ہو گئے، کئی سکندر زمین کے اندر، لیکن جو اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں اور قربانی دینے والے ہیں، جن کے پاس نہ حکومت تھی، نہ دولت تھی، نہ کوئی جائیداد تھی، نہ وہ جاگیردار تھے، نہ عہدیدار تھے، نہ افسر تھے، آج ان کا نام ایسا ہے ہم زندہ ہو کر بھی ویسا ہمارا نام نہیں ہے ویسا نام۔ انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، ان کا تو بہت بڑا مرتبہ، اولیاء اکرام، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے کیا ہے؟ اس لیے کیا کہا جاتا ہے، جو شہید ہے تم انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ کس حساب سے زندہ ہوتے ہیں؟ حضرت حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، لیکن آج بھی وہ زندوں کی طرح زندہ ہے نہیں، ہمیشہ ان کا ذکر آتا ہے۔ کسی کا ہمیشہ ذکر ہونا ہی وہ اس کا زندہ ہونے کی علامت، اس کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور سبق ہے ہم سب کے لیے کہ تم بھی ایسے کارنامے دو، کارنامے انجام دو خدا کے نام پر، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں عزتیں عطا فرمائے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، سلام خدا کی طرف سے آ رہا ہے اپنے پیغمبر پر، سلام ہو ابراہیم کے اوپر علیہ السلام۔ کذالک نجزی المحسنین، اللہ پھر جملے کو دہرا رہے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، دنیا میں جو بھی اس طرح مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو مجھے راضی کرنے کے لیے قربان کرے گا اور میں اسے آزماؤں گا، وہ آزمائش میں پورا اترے گا، ایسا بدلہ میں آج بھی دینے کے لیے تیار۔ انا کذالک نجزی المحسنین، پھر اللہ تعریف کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، انہ من عبادنا المؤمنین، ابراہیم تو ہمارے مومن بندوں میں سے۔ جیسے ہی امتحان ہوا یوں معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھ کر ادھر سے انعامات کی برسات ہو رہی ہو، کہا جا رہا ہے خواب سچ کر دکھایا، یہ بڑا امتحان تھا، ہم نے بدلے میں ذبح عظیم دے دیا اور آپ کے نام کو یادگار بنا دیا، تم پر سلامتی ہو، تم میرے مومن بندوں میں سے ہو۔ انعامات کی برسات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، چونکہ بقرعید کا مہینہ چل رہا ہے اور عید الاضحیٰ ہمارے سامنے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار یہ عید ہے، اسی مناسبت سے قرآن مجید کی ان آیات کا انتخاب کر کے آپ حضرات کے سامنے تفسیر کی جا رہی ہے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بیان ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں ہمیں قربانی کرنے کی توفیق
نصیب فرمائیں. ہمیں ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ اولیاء اتقیاء اصفیاء علماء مجاہدین و مبلغین پیدا فرمائیں. ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائیں. ہم سب کا حسن خاتمہ فرمائیں. ہمیں علت ذلت قلت سے بچائے. قابلیت قبولیت مقبولیت عطا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں. محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.